مومن نے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، معتبرہ التماس سلسلہ مجالس ذکر امام زمان کے بانی روح الرحمان ڈاکٹر باقر اللہ محمود ہیں، اور تمام سلسلہ ذکر امام زمان میں جو لوگ آتے رہے فرش ذکر پر، منبر ذکر پر سنتے رہے اور سناتے رہے، اور اب امام کی خدمت میں سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، ان کے لیے یہ سادسہ وقت فرمائیے، 1 مرتبہ الحمد 3 مرتبہ سورہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صلوات پڑھے محمد تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو فنا سے نکال کر بقا عطا کرتا ہے، اور ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جو بقا کو سلسلہ بقا عطا کرتے ہیں۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقر الحسين مع وليه الإمام المهدي اما بعد، شکر خدائے مہدی کے ساتھ کہ تمام تر عاشقان مہدی ذکر امام مہدی کی فضیلتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ شاید اس سال میں جو مشاہدہ کر رہا ہوں تو شمع سے شمع جلے،
کہ قمر کے ثمر ثمر کے اثر، کبھی عنوان مدثر میں، کبھی عنوان مزمل میں، ایسا لگ رہا ہے کہ مدحت کا قرآن کھلا ہوا سلامت رکھے۔ یقیناً بزرگ ہوا کرتے تھے اور بزرگوں کے سامنے سبق سنایا جاتا ہے۔ آج اپنا سبق پیش کر رہا ہوں اپنے ہم عصر صاحبان ایمان جوانوں کی خدمت۔ شاید آج سے پہلے اتنا احساس نہیں تھا، جیسے جیسے 2021 سے بات آگے بڑھنے کو ہے، ویسے ویسے یہ بات بہت شدت سے محسوس کر رہا کہ ہر ایک جوان کو امام زمانہ کی صفات زبانی یاد ہونی چاہیے۔ خدا معلوم کیا سوچ کر قبلہ اور کعبہ مرحوم نے اس عشرے کی بنیاد رکھی تھی۔ کیا خبر تھی کہ مسجد حرام میں امام کعبہ کے سامنے جو دوڑتا ہوا شخص اپنے آپ کو مہدی کہے گا۔ کیا خبر، میں نے اشارہ کیا تھا اتوار کو مجلس میں، اور وہ اشارہ بھی اسی اعتبار سے تھا کہ یہ تو بات تھی مکہ المکرمہ کی، آپ کے علم میں ہو، ابھی کا واقعہ ہے پچھلے ہفتے کا، اور ایک مسلسل آپ کے شہر میں بھی بیعت کے فارم فل کروائے جا رہے، بیعت کے فارم فل کروائے جا رہے۔ خدا کے لیے، ویسے تو حسینی لفظ بیعت سے لفظ بیعت سے خوب پہچان لیتے، لیکن یاد رکھیے سلسلہ بیعت آج بھی ہے، آپ کے یہاں بھی ہے، اور آپ جس کی بیعت میں ہیں، اور بیعت میں اگر ایک دفعہ کوئی انسان چلا جائے تو بیعت توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ میں اس لیے خاص طور سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ کچھ ادھر والے بھی ادھر بیعت کا فارم فل کر رہے ہیں، ورنہ شاید میں یہ عنوان سے پہلے نہ صلوات پڑھے ہوں۔ روٹی ملے نہ ملے، یاد رکھیے بھوک میں مر سکتے ہو مگر کسی غیر مہدی کی بیعت نہیں کرنا۔ کوئی مشکل پریشانی ختم ہو کہ نہ ہو، مگر یاد رکھیے بیعت ہمارے اور آپ کی گردنوں پر امام زمان کی پہلے سے ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنا سلسلہ تلاش تو کرے۔ نہیں ہے اپنا سلسلہ تلاش کرے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ہر صبح کی نماز کے بعد، میں اشارہ کر رہا ہوں، علاقہ بھی آپ کے شہر کا، دربار کا نام رکھا دربار حسینیہ۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ
جب بھی کوئی آئے گا تو یزید کے نام پہ تو نہیں آئے گا. یزید کا نام لیا تو جو آئے تھے وہ بھی چلے گئے. دربار کا نام ہے دربار حسین. اور حسن اتفاق ہے کہ وقت بھی وہی والا ہے. صبح کی نماز کے بعد سے نمبر ملنا شروع. امام نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز کے بعد 40 دن تک دعائے احد پڑھو. سیاسی الفاظ زبان سے میں ادا نہیں کرتا، لیکن آپ کو شاید یاد ہو کہ کچھ جماعتوں نے تجدید عہد کے نام سے کچھ تاریخیں منائی تھیں. ہر ایک صبح صادق ہو کلام صادق کے ساتھ، اور یہ احساس ہو کہ گردن آزاد نہیں ہے، گردن میں بیعت کا طوق ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر 40 دن تک صبح کی نماز کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کر لو گے تو یاد رکھو کہ خدا بند عالم تمہیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرمائے. میں حیران تھا کہ استاد سے پوچھوں کہ استاد یہ 40 دن کی روایت کیوں آ گئی؟ استاد نے کہا 40 کا مطلب 40 نہیں ہے، عادت ڈالنا ہے. جب 40 قدم ہم تمہیں ہاتھ پکڑ کے چلائیں گے تو چلنا سیکھ جاؤ گے. بات پڑھے محمد. عقیدے کے 40ویں سے پہلے اس کو خیال کیجئے تو یاد رکھیے کہ ہر ایک جوان کی ذمہ داری ہے کہ امام مہدی کو پہچانے. ہو سکتا ہے کوئی عمامہ پہن کر دعویٰ کر دے میں بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہوں. یہ مت دیکھیے گا کہ کس مسجد کا ممبر ہے، نام کے ساتھ کیا گوہر ہے اور کیا شاہی ہے. یہ مت دیکھیے کہ حالت احرام میں ہے کہ مسجد حرام میں ہے. یہ مت دیکھیے گا کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، خاص و عام کا رش لگا ہوا ہے. ایسے بہت سارے آئے اور چلے گئے، ان کا عقیدہ مضبوط رہتا ہے. ہم ہندو نہیں ہیں. آج کی تازہ اطلاع کے اعتبار سے کہ اب ہندوستان میں کرونا کی بھی عبادت شروع ہو گئی. میں نے اس لیے جملہ پہلے کہا تھا کہ ہر زور اور طاقت کو ہم سجدہ نہیں کرتے. یاد رکھیے گا اپنے عنوان پہ آنے سے پہلے تمہید طویل ہو گئی، لیکن ذمہ داری تھی کہ من حیث خادم قوم جب مجھے اطلاع ملی کہ کچھ اپنے بھی جا رہے ہیں اور بیعت کا فارم فل کر رہے اور جس کا نام سے بیعت ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو امام مہدی کہہ رہا ہے، تو یاد رکھیں امام مہدی کون ہے؟ حضرت حسن عسکری کے بیٹے. ادھر ادھر کا کوئی بیٹا ہو تو نام یاد رہے، نسب یاد رہے،
بس آپ کی خدمت میں اشارہ مکمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب برادران اہل سنت پہنچتے سامرہ میں، اور اتفاق سے ایک بڑی جماعت کو میں نے خود مشاہدہ کیا، تعارف کرا رہے تھے ان کی جو ساتھ میں آئے تھے گائیڈ، کہ یہ اہل بیت کے 10ویں امام نقی علیہ السلام کا قبر مقدس ہے، اور یہ ان کے ساتھ میں اہل بیت کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر مقدس ہے. تو ایک برادر نے حیران ہو کے پوچھا، اگر 11ویں انتقال کر گئے تو 12ویں پیدا نہیں ہوئے؟ آپ کو بہت غور کیجیے گا. اگر 11ویں کی قبر سامنے ہے تو دو ہی باتوں میں سے ایک بات، یا تو ان کا عقیدہ غلط کہ ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں، پیدا ہوں گے، پیدا ہوئے نہیں، پیدا ہوں گے، اور اگر بات ہی نہ رہے تو کیسے پیدا ہوں گے؟ تو کیسے پیدا ہوں گے؟ یاد رکھیے، اس لیے تو آپ کی خدمت میں علامات بیان کی جاتی ہیں کہ امام آئیں گے نہیں جب تک کہ یہ 5 بڑی علامتیں حتمی علامات میں سے پوری نہ ہو جائیں. عجیب ہے، انسان کا دین اور ایمان اتنی آسانی کے ساتھ مل گیا. جب پریشانیوں میں مبتلا ہو کر مہدی کو بھول گیا. قسم بخدا تم نے مہدی کو پکارا کب؟ میں شاعر تو نہیں، البتہ ہر اس پیغام سے، ہر اس بیت سے محبت کرتا ہوں جو اہل بیت تک پہنچا ہے. ہٹ جائیں گا امام زمان درمیان سے، کیا سمجھ رہے تھے کہ تم ویسے ہی بچے ہوئے ہو؟ ہٹ جائیں گا امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. تھی میری کہ اس مرکز کے ذریعے آپ حضرات کے ذریعے پیغام کو آگے پہنچائے. جوان بیٹا مرتا ہے مر جائے، جاب چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، کسی کی بیعت مت کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے سے بیعت شدہ ہو، جو پہلے ہی بکا ہوا ہو، وہ دوبارہ نہیں بکتا. اور ہم بکے ہوئے علی کی ولایت کے ہاتھوں سے. نعرہ اپنے عنوان پر آتا ہوں اپنا درد دل کہنے کے بعد. صاحب تمام علماء، خطبہ اور ذاکرین نے اپنے اپنے عنوانات کے تحت کلام کیا. میں تو ایک اپنا سا طالب علم، اور اگر خدمت دین آل محمد کا کچھ موقع مل گیا تو یہی غنیمت ہے. تو عنوان رکھا تھا کہ دنیا باقی ہے بقیت اللہ کی وجہ سے. دنیا باقی ہے بقیت اللہ کی وجہ سے. اب 2 جملے ہو گئے. ایک دنیا باقی ہے، یہ معلول ہے. بقیت اللہ کی وجہ سے یہ علت تامہ ہے. بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اور بہت آسان الفاظ کے اندر دنیا کے باقی ہونے میں آپ کو کچھ شک تو نہیں ہے؟ کسی کو شک؟ البتہ علت تامہ تلاش کر رہے کہ دنیا باقی ہے تو کیوں ہے. لفظ بقا سمجھنے کے لیے سرنامہ کلام کی آیت
اور یہ آیت سورہ مبارک النحل کی آیت نمبر 96 ہے، 96 نمبر کی آیت ہے۔ میں نے اس لیے پہلے کہہ دیا 96 کہ آج کل کے بچے سمجھ نہیں پاتے 96 کیا ہوگا۔ آیت 96 کا ایک حصہ میں نے شروع والا پڑھا ہے، 95 96 97 تین آیتوں کا پورا ایک پیکیج ہے، اس کا پس منظر ہے، اور پس منظر پورا صرف اشارے میں بیان کر رہا ہوں، میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ امرؤ القیس نامی شخص اور ایک حضر موت کا رہنے والا، حضر موت بڑا صحرا عرب، ایک وہاں کا رہنے والا دیہاتی، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ، میری کچھ زمین کا حصہ امرؤ القیس نے اپنے پاس قبضہ کر رکھا ہے، اور لوگ امرؤ القیس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے پر تیار نہیں ہے۔ میرا حق مجھے کیسے مل سکے گا؟ میری زمین کا کچھ حصہ امرؤ القیس کے پاس، اور امرؤ القیس کا لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، اس کے کوئی مخالفت کرتا نہیں ہے، کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے امرؤ القیس کو بلوا لیا، اور امرؤ القیس کو بلوانے کے بعد اللہ کے حبیب نے اس معاملے کو رکھا کہ یہ صاحب آپ کے بارے میں کہتے ہیں کچھ زمین کا حصہ آپ کے قبضے میں۔ امرؤ القیس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے، قسم اٹھانے کی تیاری کرو۔ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں لفظ کیوں آیا، قسم کھانا اور ہے، قسم اٹھانا اور ہے۔ قسم کھانا تو آسان ہے، اٹھانا آسان ہے۔ شاید جہاں قسم کی بے قدری ہو وہاں کھائی جاتی ہو۔ لفظ تو اردو کے سلوات پڑھے محمد والے۔ تو مدعی اور مدعا علیہ امرؤ القیس، تو مدعی نے چیخ کر کہا یا رسول اللہ یہ قسم بھی اٹھا دے، یہ قسم بھی اٹھا دے گا، تو اس کا تو اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے پھر، اب میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا لیے، تم گواہ لاتے نہیں ہو، اس کو قسم اٹھانے نہیں دیتے تو کیسے فیصلہ؟ کوئی طریقہ ہے کیا تم گواہ لیا یا اس کی قسم پہ اعتبار کرو؟ اللہ کے رسول نے تھوڑی سی مہلت دے دی، فرمایا دونوں سے جا کے سوچ لو، مہلت دیتا ہوں، پھر میرے پاس آنا، یا تم گواہ لے آنا یا اس کی قسم پہ اعتبار کر لینا۔ امرؤ القیس سے فرمایا سوچ کے آنا، یہ قسم اٹھانی ہے۔ دونوں چلے گئے، پھر پیغمبر کی بارگاہ میں آئے تو آیت آ چکی ہے، اور آیت نے جھوٹی قسم اٹھانے والوں کی مذمت کی، آیت نمبر 95 ہے۔ میرا عنوان نہیں تھا، اس لیے میں نے اختصار سے کام دیا۔ 96 میں آ کر خدا نے یہ پیغام دیا، وہ پورا واقعہ کیا تھا وہ سن لیجئے تاکہ میں آیت کو آگے بڑھا لوں، پھر آپ کے ذہن کہیں تشنہ نہ رہ جائیں۔ تشنگی صرف بڑھتی ہے پینے کے بعد وہی جو آپ پی رہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ
نے ذکر آل محمد کے لیے فرش ولا عطا کر دیا ہے. یہ دونوں پیغمبر کی بارگاہ میں ابن القیس نے آ کر جب یہ آیت نازل ہو گئی کہتا یا رسول اللہ واقعا میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی کتنی زمین میرے قبضے میں ہے. ابھی جتنی کہے گا جتنی کہے گا میں اس کو دینے کو تیار، اور جتنی یہ کہے گا اس کے برابر مزید اپنے پاس سے اور دے دوں گا کہ میں نے اب تک جو اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس کا کرایہ تو ادا. آیتیں آتی ہیں تو پھر ایسے ہی تو عمل کرنے والے. تو آیت نمبر 96 کا پہلا حصہ متوجہ کر رہا ہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے سب کا سب ختم ہو جائے. جتنا پیسہ ہی کیوں نہ ہو، بڑا مکان ہو، اونچی دکان ہو، بڑا خاندان ہو، جب قارون نہ رہا، فرعون نہ رہا، حامان نہ رہا، شداد نہ رہا، جب صدام نہ رہا تو بن سلمان کہاں رہے؟ صلوات پڑھے محمد والے. تمہارے پاس جو ہے سب ختم ہو جائے گا. ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس باقی رہے گا. اب دو نسبتیں ہو گئی، ایک تمہارے پاس ایک اللہ کے پاس. تمہارے پاس فنا ہے، اس کے پاس بقا ہے. اگر تم اپنی کسی شے کو فنا سے نکال کر بقا میں ڈالنا چاہتے ہو تو اپنی ملکیت سے نکال کر اس کی ملکیت میں ڈال دو. دو لفظ آ گئے ہمارے پاس، ایک لفظ فنا ینفد کے اعتبار سے، ایک لفظ بقا. اور آپ سب کے سب ماشاءاللہ فرش اعلیٰ پر اتنی مجلسیں سن چکے کہ اب تو مجلسی ہو گئے. ابھی آیت پڑھوں گا نہیں، آپ کو ترجمہ یاد ہوگا. کل من علیہا فان، فنا اور بقا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود شے سمجھنا آسان نہیں ہوتا، تو شے کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. اگر بقا سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو فنا سے پہچان لیجئے. جیسے ابھی وہ پڑھ رہے تھے، کلام آپ کا تھا، آواز ان کی تھی، وہ بھی صفدر تھے اور آپ بھی سمر. جسے یاد ہے تو اس میں جملہ استعمال ہو اسرائیل کے بارے میں راکھ. تو کبھی اگر بقا سے سمجھ میں نہ آئے، اگر 11 دن تک حماس کے چھوٹے چھوٹے میزائل اسرائیل کی فنا کو سمجھا گئے کہ بقا اس کے لیے نہیں ہے، اگر بقا سمجھ میں نہ آئے تو فنا سمجھ لیجیے. فنا اس کی ضد ہے. فنا کی دو قسمیں ہیں، ایک فنا مقید ہے، ایک فنا مطلق ہے. تو بقا کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بقائے مطلق ہے، ایک بقائے مقید ہے. بقائے مطلق ہے، ایک بقائے مقید ہے. آیت کہتی کل من علیہا فان، جو زمین پر سب کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کا چہرہ. ترجمہ صحیح بھی اور غلط، ترجمہ صحیح بھی اور غلط.
وجہ کا ترجمہ چہرہ ہی ہے صحیح، اور نسبت رب کے ساتھ چہرہ غلط. کہ جب چہرہ مان لیں گے تو چہرے کے استقرار کے لیے سر ماننا پڑے گا، اور سر کے استقامت کے لیے جسم ماننا پڑے گا. تو پھر ایسا نہ ہو کہ مانتے مانتے کرسی والا خدا مان جائے. صلوات پڑھیں محمد. کا جو نعرہ ہے نا، یہ پکا کرونا ٹیسٹ ہے. آکسیجن لیول چیک ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد. لفظ وجہ کا ترجمہ صحیح چہرہ، نسبت رب کے ساتھ جوڑ غلط کے چہرہ. کہ رب کا چہرہ تو ممکن نہیں مگر ہے ممکن. اس لیے کہ اگر قول معصوم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم صوفیوں میں رب کا چہرہ ڈھونڈتے. ہو سکتا ہے کہ کرنسی کی چمک میں رب کا چہرہ ڈھونڈتے. ہو سکتا ہے اقتدار کی مضبوطی میں رب کا چہرہ ڈھونڈتے. خدا کا احسان ہے لاکھوں سلام آل محمد کی ذات پر ہے کہ فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کا چہرہ. تو اگر ظاہری آیت کے لحاظ سے چہرہ ہی ڈھونڈنے لگو تو ادھر ادھر کو مت دیکھنا، بس ہمیں دیکھنا. یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا، آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی. صاحب جلال بھی ہے، صاحب کرم بھی ہے. تو فنا سب کے لیے، بقا رب کے لیے. اور جب رب کے لیے بقا تو رب جس کو چاہے بقا عطا کر دے. ہم سمجھتے کہ بقا شاید آکسیجن کے ملنے سے رہتی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو جلتے ہوئے تندور میں مچھلی کے بند پیٹ میں چلتی چھری کے نیچے بقا کیسے ملتی؟ بقا کا ملنا بتا رہا ہے کہ عوارض فنا تمہارے لیے ہیں، اس کے لیے نہیں. وہ چاہے تو عوارض فنا کو عوارض بقا میں بدل دے. دنیا باقی کیوں ہے؟ نہ اس لیے باقی ہے کہ علم آگے بڑھا، نہ اس لیے باقی ہے کہ سائنس آگے بڑھ گئی، نہ اس لیے باقی ہے کہ مکانات مضبوط بن گئے، نہ اس لیے باقی ہے کہ شہری نظام بڑا کامیاب ہو گیا، نہ اس لیے باقی ہے کہ تم نے صحت کا نظام اچھا کر لیا. بس اگر باقی ہے تو اس لیے کہ خدا نے کسی کے لیے باقی رکھا. دو آیتیں سورہ مبارکہ رحمان سے آ چکی، ایک سورہ مبارکہ نحل سے آ چکی. آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھے، سورہ زخرف میں چلے. ہو اگر اجازت تو تھک گئے تو چھوڑ دے. چلنا بھی عجیب ہے. وہ چلے گئے قیصر بھائی جو پڑھ رہے تھے کہ دوش پہ. کیا گھوڑے کی بات تھی اور کیا دوش کی بات تھی. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم گھوڑوں کی مثال دیتے ہیں، اونٹ کی نہیں.
مثال میدان جہاد کی مثال ہے، اونٹ کی مثال میدان جہاد کی نہیں ہے۔ تو چونکہ بات ہو رہی ہے آپ کے چلنے کی، تو آپ کے لیے سورہ زخرف کا سفر ہے آیت نمبر 28 تک، بہت دور لے جاؤں گا۔ 28 روزے رکھنے کے بعد تو جھگڑا ہوا تھا، 29ویں شب میں چاند ڈھونڈ رہے تھے، نہیں غلط، شب 30 میں چاند ڈھونڈ رہے تھے۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اتفاق سے میں کربلائی معاملہ میں تھا جب لوگ چاند ڈھونڈ رہے تھے، میں زیادہ کے چاند کے روزے کی زیارت کر رہا تھا۔ اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں، نہ کوئی فقہی مسئلہ بیان کر رہا، نہ کوئی کسی ایک طرف کی بات کر رہا، میں تو آپ کی بات کر رہا۔ آپ یہ بتا دیں، آپ اہل یقین ہیں یا اہل شک؟ اہل یقین۔ جب اہل یقین ہے تو بتائیے 29 رمضان تک آپ یقین کی حالت میں تھے یا شک کی حالت میں تھے؟ اگر 29 رمضان تک حالت یقین میں تھے کہ ماہ رمضان ہے، شک شوال کے چاند میں تھا۔ جب تک شوال کا شک یقین میں تبدیل نہ ہو جائے تب تک رمضان تھا۔ اگر اس وقت سمجھ میں نہ آیا ہو، آج کے بعد سے یاد رکھیے، یقین کو ختم کرنے کے لیے اگلا یقین چاہیے۔ کبھی شک یقین کو ختم نہیں کرتا۔ 29 رکھ لیے تھے تو ایک میں کیا مسئلہ تھا؟ درمیان میں بات آ گئی تو میں نے بیان کر دی۔ 28 آیت نمبر سے بات چلی تھی، مجھے یاد ہے سورہ زخرف میں تھے، اور پروردگار نے اس آیت میں کیا خوب اعلان کیا۔ یہ آیت وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عِقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا جعلہا، جعلہ کا فاعل کون؟ ابراہیم نے قرار دیا اساس کو، بنیاد کو، کلمہ توحید کو، کلمتاً باقیتاً، ایک ایسی مثال بنا کر ہمیشہ رہنے والے کلمے کے طور سے، فی عقبہ، اپنی ذریت کے لیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس پلٹ کے اسی مقام پر آ جائیں۔ یہ ترجمہ ظاہری طور سے میں نے کیا ہے، اب روایت سننا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس آیت پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں ماہ سفر میں، تفصیل بیان نہیں کرتا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، امام فرماتے کہ یہاں پروردگار نے تعویل میں پیغام یہ دیا کہ اس نے قرار دیا ہے امامت کو، جعلہا، اس نے قرار دیا امامت کو، کلمتاً باقیتاً، کلمہ باقیہ کی طرح، فی عقبہ، حسین کی ذریت میں۔ اب آخری جو اس کا حصہ ہے اس کا تعلق پھر پوری بحث سے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس پلٹا دیے جائیں، واپس پلٹ کے آ جائیں۔ یہ رجعت ائمہ اہل بیت کا اشارہ۔ امامت کیا ہے؟ کلمہ باقیہ، امامت ہے کلمہ باقیہ، اور اعمال اگر اچھے ہوں تو باقیات صالحات کہلاتے ہیں۔ جو خدا کے نام سے منسوب ہو جائے وہی تو باقی رہ جاتا ہے۔ تو دنیا کا نظام خدا نے باقی رکھا، بقیت الدنیا بے بقیت اللہ، اور چلے سورہ مبارکہ ہود میں، سورہ ہود میں چلے 4 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں اور ہم تو 5 کے عادی ہیں۔
آپ کو تو 4 میں بھی 5واں ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے۔ 4 میں بھی 5واں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو 5ویں آیت سن لیجیے، 2 آیتیں رحمان کی پڑھی، ایک زخرف کی پڑھی، ایک نحل کی پڑھی، 5ویں آیت سن سورہ ہود۔ اور یہ تو آیت سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اور اللہ کا بقیہ تمہارے لیے ہی تو بہترین ہے، شرط یہ کہ اگر تم مومن ہو۔ اگر خدا نے شرط رکھی ہے تو اب یاد رکھے ہر مسلم کہ بقیت اللہ اس کے لیے خیر ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ بقیت اللہ خدا نے کیسا باقی رکھا؟ پردہ غیب میں حجت خدا کو اور اتنی زیادہ علامتوں کے روایات کے بیان کے ساتھ جب ظہور کا اذن دے گا تو لوگ حیران ہو جائیں گے، انہیں تو پہلے دیکھا تھا۔ میں کیا کہوں، یہ کون کہے گا؟ یہ ہر کس و ناقص تو نہیں کہہ سکتا۔ چلیے آغائے وحید خراسانی کے پاس چلتے، عظیم بزرگ عالم ہیں، مرجع عالی قدر ہیں۔ غور کیجئے، بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی قریشی ملنے جاتا ہے بشیر سے، بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی قریشی ملنے جاتا ہے بشیر سے۔ بڑا اچھا لگا تھا جب کوئی پوپ ملنے گیا تھا مرجع عالی قدر سے۔ دنیا کیا سمجھتی ہے؟ ہمارے علماء ایوان تک نہیں جاتے، ایوان چل کر وہاں تک۔ یہ شان ہے، خدا کا احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے علماء دیے۔ اس طرح بیٹھا ہوا ہے، سب کو سناتا ہے وزیر خارجہ ہے، اسے داخلہ ملا تو پھر بشیر کی بشارت کو سن رہا تھا۔ یاد رکھیے کہ وحید خراسانی کا بہترین جملہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ امام زمان کی زیارت کیسے ممکن ہے، جس سے آپ بیان کر رہے تھے کہ جو ہجر کی کیفیت ہے وہ آنکھوں کے نیچے حلقے امام کو بتائے۔ میں سوچتا تھا وہ آنکھ کا حلقہ بتائے گا، یہ حلقہ عزاداری بتائے گا۔ وہ سنانے کے لیے ہے، یہ 7 دن صلوات پڑھے ہو۔ وہی سے پوچھا گیا امام زمان کی زیارت کیسے ہو سکتی؟ تو ارشاد فرمایا امام زمان کی زیارت کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم خدا کی کتاب کو کھول کے دیکھو، آیتوں کے عکس میں تمہیں زمانے کا امام دکھائی دے۔ خدا معلوم یہ کیوں رکھا گیا شب قدر میں اعمال قرآن، کہ رات بھی اس کی ہے، کتاب بھی اس کے جد پہ آئی ہے، اور اسی کتاب میں اس کا چہرہ دکھائی دے۔ تو کون کہے گا امام کو دیکھ کر کے مولا دیکھے دیکھے لگتے، کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا، فرش اللہ پر ہی دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، کہیں اور نہیں دیکھا ہوگا، حلقہ ماتم میں دیکھا۔ ابھی تو لوگ کہیں گے دیکھ کے جب آپ کو اس نے ظہور ملے گا تو اس طرح سے جوان کامل کی شکل میں سامنے آئیں۔ تو یاد رکھیے جوان کامل
40 برس کے مکمل جوان کی شکل میں امام سامنے ہیں، اور امام کے آنے سے پہلے ساری علامات پوری ہونا. تو اب کوئی دعویٰ کر لے مہدی کا، آپ یاد رکھیے، مت توجہ کیجیے کہ ابھی علامتیں پوری نہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ خدا کو میری اور آپ کی حالت پر رحم آ جائے، ہو سکتا ہے کہ جیسے بغیر وقت کے ماں کھانا دے دیتی ہے کہ بچہ ابھی مانگ تو نہیں رہا لیکن لگ رہا ہے بھوک لگ رہی ہے، تو ماں بغیر مانگے ہوئے بغیر وقت کے کھانا دے سکتی ہے، تو خدا تو ماؤں سے بڑا مہربان ہے. اگر بغیر علامتوں کے ہمیں اور آپ کو ایمان دے دے، تعجب کیسا ہے. بس ہماری اور آپ کی کیفیت، امام کا آنا موضوع نہیں ہے، ہمارا امام کا ہو جانا موضوع ہے. امام اگر آ بھی گئے اور ہم امام کے نہ ہو سکے، امام کے آنے کا فائدہ ہے. دوسرا جملہ سن لیجیے، یاد رکھیے کہ امام کی زیارت موضوع نہیں ہے، امام کی رضایت موضوع ہے. امام اگر راضی ہو گئے تو چاہے زیارت ہو کہ نہ ہو. کتنے لوگ نجف نہیں گئے لیکن کیا علی والے نہیں؟ کتنوں نے روزے امیر نہیں دیکھا مگر پھر بھی علی والے. تو کتنوں نے چہرے مہدی نہیں دیکھا پھر بھی مہدی والے. تو مسئلہ چہرے مہدی کی زیارت کا نہیں ہے، البتہ رضایت مہدی کا مسئلہ. صرف آپ کی خدمت میں اشارہ مکمل کرتے ہوئے، کربلا مولا میں اس زمانے کا واقعہ جبکہ پرانے انداز میں بازار بنے ہوئے تھے، کچی دکانیں بنی تھی، دونوں حرم کے بیچ بھی پورے بازار تھے. اس سے آج کہتے ہیں بیت الحرمین، یہ لفظ کی اصطلاح اس وقت نہیں تھی، بازار ہوتے تھے. ایسے میں ایک شخص ظاہر روزے سرکار سید الشہداء سے نکلا، ساری زیارتیں کرتا ہوا آخر میں کربلا آیا تھا. مکہ المکرمہ سے عمرہ کیا، مدینے پہنچا، وہاں سے نجف، مشہد، کاظمین، سامرہ سب ہو کر آخر میں کربلا میں. اور کربلا سے نکل امام کے حرم سے نکلتے ہوئے چہرے پر افسوس کا، پریشانی کا انداز. بالکل امام کے حرم کے باہر ایک دکان کباڑیے کی تھی اس زمانے. کباڑیا مطلب پرانا سامان خریدنے والے. وہاں پر دکاندار کے علاوہ ایک عرب خوش شکل تشریف فرما تھی، اور ایک خاتون غربت کی بنیاد پر اپنے گھر کے پرانے برتن بیچنے وہاں پر آئی ہوئی. یہ پورا منظر الگ تھا. اور وہ خاتون دکاندار سے کہتی تھی کہ یہ برتن آپ تول کر دیکھیں اس کی کتنی قیمت بنتی ہے. پرانے برتن تول کے بکتے، نئے برتن برتن کی حیثیت میں بکتے. بہت غور کیجیے، اپنے اندر تلاش کریں ہم کون سے برتن ہیں. تول کے بکتے، مجبور تھی. اس نے تول کیا، بتایا قیمت تمہارے برتنوں کی قیمت 4 دینار. اس زمانے کی بات، 4 دینار. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. دکاندار سے کہتی ہے کہ تم سچ کہتے ہو، تم کچھ اشتباہ تو نہیں کر رہے؟ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ جو قیمت ہے میں نے بتا دی وزن کے لحاظ سے. کب میں صبح سے جہاں بھی جاتی ہوں کوئی کہتا ہے آدھا دینار، کوئی کہتا ہے 1 دینار.
کوئی کہتا ہے 1.5 دینار، اس سے اوپر کسی نے، میں کتنی مجبوری کے عالم میں اپنے گھر کے برتن بیچ دیا، تو بڑے سخی لگتے ہیں۔ وہ زائر نکل رہا ہے، یہاں آ کر رک گئے۔ خوش شکل عرب جو دکان پر الگ سے بیٹھے ہوئے تھے، زائر سے کہنے لگے کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تم روضہ حسین سے باہر آ کر پریشان ہو؟ میں ممبر سے کہتا ہوں کہ جتنا اطمینان روضہ حسین پر ہے، اتنا اطمینان کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ اور اگر میں ڈرتے ہوئے کہوں کہ اپنی ماں کی گود میں بھی اتنا اطمینان ہے اتنا روضہ حسین۔ کیسا کرونا، کیسا خوف، اللہ احتیاط اپنے مقام پر۔ تو یہ ظاہر کہتا ہے کہ بات یہ ہے برادر عرب کہ میں نے روایت سنی تھی کہ جو کوئی 13 معصومین کی زیارت کر لے روضہ معصوم کی، تو اس سے امام زمان 14ویں معصوم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں نے کربلا میں آ کر 13 معصوم کی روضے کی زیارت مکمل کر دی، مگر مجھے امام زمان کی زیارت نصیب نہیں۔ وہ خوش شکل عرب یہ کہتے ہوئے دکان سے آگے بڑھ گئے کہ اگر تمہارے اعمال اس کباڑیے جیسے بھی ہو جائے تو تمہارا امام خود تم سے ملنے چلا۔ کیا مطلب تھا؟ آپ پہنچے ہوئے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا شیعت نہیں۔ پھر بیچارہ حالت غربت اپنا گھر کا سامان بیچ رہا، آپ فرعون بن کر اس کے سامان کی قیمت کو کم سے کم۔ امام فرماتے ہیں اگر تمہارے اعمال اس کباڑیے جیسے بھی ہو جائے، بس گفتگو تمام ہوئی۔ کون پہچانے گا امام کو؟ امام سب کو پہچانتے ہیں، اور چونکہ آخری نشست ذکر امام زمانہ ہے، دل چاہتا ہے زیارت الہیہ سے امام کا وہ جملہ پیش کرو۔ آپ تو صرف روتے ہیں اور ہم اور آپ مل کے روتے ہیں، لیکن میرا مولا ایسے روتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ جب آنسو نہیں بہتے تو رونا کیسے ہوتا ہے؟ اور 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آنسو ختم ہو گئے یا آنسو خون میں تبدیل ہو گئے۔ امام کے اپنے جملے، اتنا روؤں گا کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون بہے۔ اور ایسا ہے، مراج عظام علماء ایسے گزرے جن کے رومال پر آنکھوں سے آنسوؤں کے ساتھ سرخ نشان دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا اپنا انداز ہے، کوئی کتنی مشکل مصیبت میں ہو، امام کو جتنا پہچان کے روئے تو بعید نہیں کہ اس کی آنکھ اگر پتھروں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں تو انسان کی آنکھوں سے خون نکل آئے تو بعید۔ کہتے ہیں ایک نوحہ خان، نوحہ خان کو فارسی میں روضہ خان بھی کہتے ہیں، جو مسائل پڑھتے ہیں، اس کو عربی برادود کہتے ہیں۔ اس نے، اس کا نام تھا، سلطان علی حالت خواب میں امام زمان کی زیارت کی۔ ایسے لوگ تو ہوں گے جو دیکھتے ہیں کہ مولا سے مولے، آپ کو تو پہلے کہیں دیکھا، کہنے لگا مولا سے، مولا یہ آپ کا مرثیہ ہے کہ اتنا روؤں گا یہاں تک کہ آنکھوں سے خون بہے گا؟ امام نے فرمایا ہمارا ہی مرثیہ ہے۔ تو کہتا ہے مولا اتنا بتا دیجئے، وہ کون سی مصیبت یاد کرتے ہیں جس کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے خون بہنے لگا؟ مولا کیا وہ اکبر کا زخم جگر یاد کر لے؟ بس
پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، پشت علی اکبر سے نیزہ لگا، سینہ اکبر سے باہر نکل آیا، یا اسے یاد کرتے ہیں تو آنکھوں سے خون بہنے لگتا۔ امام نے فرمایا سلطان علی، ارے مصیبت اتنی بڑی ہے کہ خدا اگر اکبر بھی ہوتے اس مصیبت پر وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ یہ کہتا ہے میں نے امام کی خدمت میں عرض کی مولا پھر بتائیے وہ کون سی مصیبت ہے؟ کیا وہ حضرت عباس کے جو بازو کٹ گئے، آنکھوں میں تیر پیوست ہے، ہاتھ نہیں ہے، کیسے تیر نکال سکیں گے؟ مولا کہ وہ عباس کی مصیبت ہے۔ فرمانے لگے کہ اے سلطان علی، ارے مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اگر میرے چچا عباس بھی ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ یہ کہنے لگا مولا سے، مولا کیا پھر وہ آپ کی جب مظلوم کربلا کی غربت ہے کہ جس کے خوش گلے پر خنجر مارے گئے، ارے جب خنجر نہ چل سکا تو خنجر مارا گیا، ضربتوں میں سر حسین کو جدا کیا گیا۔ امام نے فرمایا سلطان علی، اگر میرے جب مظلوم کربلا بھی ہوتے مصیبت اتنی بڑی کہ وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ آخر میں اس نوحہ خان نے ہاتھ جوڑ دیے، روضہ خان کہتا ہے مولا پھر آپ بتا دیجئے وہ کون سی بڑی مصیبت ہے؟ اکبر کی شہادت سے بڑی مصیبت ہے، عباس کی شہادت سے بڑی مصیبت ہے، حسین کی شہادت سے بڑی مصیبت ہے۔ امام فرماتے ہیں اے سلطان علی سن لے، جب کبھی میں یاد کرتا ہوں اپنی جدہ ماجدہ زینب کے سر کی چادر کا لوٹا جانا تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، خون بہنے لگتا ہے۔ واہ غربتا، واہ محمدہ، رونے والو، آخری ذکر امام زمان کی نشست ہے، آئندہ برس خدا کرے یہ ذکر امام زمانہ ضرور ہو مگر امام زمانہ کے ساتھ ہو، خدا کرے خدا کرے۔ آئے جناب زینب کبریٰ، بس تو تین جملے سنتے چلے جانا۔ ارے کیا قیامت تھی جب سارے خیمے جل گئے، جناب زینب کبریٰ امام سجاد کے پاس آئی، شانہ ہلا کے فرمایا بیٹا امام وقت بتلا کے جل کے مر جائے بغیر رضا کے باہر نکل جائے، میں کہوں گا مولا اگر جل کے مرنے کا کہتے تو آسان تھا زینب کے لیے، مگر امام نے فرمایا اے خوبی اماں جان بچائیے، اسی عالم میں باہر نکل جائیے۔ پہلی مرتبہ زندگی میں زینب ایسے باہر آئی، سر پہ ردا نہ تھی، نہ اکبر کو یاد کیا، نہ عباس کو یاد کیا، نہ اپنے ماجائے حسین کو یاد کیا۔ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، اپنے کھلے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا واہ حجابا، ارے آج زینب کی چادر بھی نہ رہی، ایک چشمے فلک تو نے ایک ابھی زینب کو کھلے سر نہ دیکھا۔ اجرکم اللہ، رونے والوں کیا سخت مصیبت تھی۔ آئے جناب زینب کبریٰ جس طرح آئی ہیں خیمے کے باہر، آئے کیا شام غریبہ کا عجیب منظر تھا، سر پہ چادر نہیں ہے، بچوں کو تلاش کرنا ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، ارے بچوں کی محافظت کرنا ہے۔ اسی لیے جب گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا، گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا کہ نقاب چہرے پہ اوڑے ہوئے سامنے سے گھوڑا سوار چلا آتا ہے، بیوی نے پہلے تو آواز دی ہے، جب آنے والا نہ رکا پھر آواز دی، آنے والے کچھ نہیں بچا، سب لوٹ لیا گیا، اب کیا لوٹنے کے لیے آتا ہے؟ آنے والا پھر بھی نہ رکا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلالا گیا، آگے بڑھی، لگام فرس پہ ہاتھ ڈال کے فرمایا
ارے تجھے علی کی بیٹی منع کر رہی ہے، رکتا کیوں نہیں؟ علی کا نام آیا، چہرے سے نقاب الٹ گئی، فرمایا بیٹی میرا بابا علی پہرے پہ آ گیا، ارے جا کے بیٹھ جاؤ، بڑی صابرہ تھی مگر جب باپ کو دیکھا صبر کا یارانہ رہا، ارے لپٹ گئی قدموں سے، بابا اب آئے ہو، جب بھرا گھر لٹ گیا، بابا اب آئے ہو، جب اکبر نہ رہا، بابا اب آئے ہو، جب عباس نہ رہا، بابا اس وقت کہاں تھے جب میرا بھائی ذبح ہوتا رہا؟ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، سب سے بڑی مصیبت جناب زینب کبریٰ کی، جو فرمایا بابا میرے سر سے چادر لوٹی جاتی رہی، بابا اس وقت کیوں لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار فرش عزا پر آ کر بیٹھے، میرے مالک اتنے عزادار جناب سیدہ کے ماتم گزار، امام زمان کو یاد کرنے والے، جناب زینب کی چادر کی غربت کا واسطہ، پروردگار جو بیمار ہیں، التماس دعا میں ایک مومن کا عنوان شامل ہے، جو بیمار ہے دنیا بھر میں جہاں کہیں انہیں شفاء کاملہ عطا کر، پروردگار واسطہ اس بیمار کا جس کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، پروردگار تجھے واسطہ، پروردگار واسطہ تجھے سرکار امام مسیح کاظم کا تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خاص طور سے دعا کی تماس ہے، پروردگار جتنے اسیر ہیں اہل بیت کی محبت کے جرم میں دنیا بھر کے جیلوں میں، ان تمام کو رہائی نصیب کر دے۔ بالا واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور رہائی عطا فرما کہ ہم خواہش نفس کے جال سے نکل سکے۔ پروردگار ہماری گردنوں کو امام زمانہ کی بیعت کی طاق میں باقی رکھنا ہے خدا، امام زمان کی بیعت کا واسطہ، دنیا بھر کے طاغوت کی بیعت سے انکار کی توفیق عطا فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار ہر مومن اور مومنہ کی پریشانی کو، مشکلات کو دور فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار دعائے صحت کی جتنی التماس کی گئی، پروردگار تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو، ہمارے محرومین کو امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔